ورتل القرآن ترتيلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی محمد طارق آپ تمام کا صراط مستقیم چینل میں خوش آمدید۔ دیکھیے، میں سب سے پہلے آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ بنانے کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ قرآن کریم کو ہم کس طرح صحیح سے پڑھیں اور قرآن کریم کو کس طرح تجوید کے ساتھ پڑھنے والے بن جائے۔ اور یہ وجہ اس لیے بنی کہ چند دن پہلے کچھ جوان، کچھ لڑکے کھیل رہے تھے، میں نے ان سے کچھ ملاقات کی، کچھ بات چیت کی۔ جب میں نے ان سے قرآن کے متعلق سوال کیا تو ان کا جواب یہ تھا کہ مفتی صاحب ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ تو میں نے ان کو سوال یہ کیا کہ آپ لوگ پھر سیکھتے کیوں نہیں ہو قرآن؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ مفتی صاحب مسجد میں بھی چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، حافظی لوگ پڑھاتے وہ بھی چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، مکاتب مدارس میں چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، ہم لوگ کو شرم آتی ہے۔ تو پھر اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ کس طرح سے یہ بچے، یہ جوان جن کا وقت ضائع ہو چکا، کہ یہ اپنے وقت کو کام میں لائے، کیونکہ زیادہ تر وقت موبائل میں جا رہا ہے۔ تو بہتر یہ سمجھا کہ کچھ اس طرح کی ویڈیوز یا اس طرح سے کوئی چیزیں بنا کر ان کے سامنے پیش کی جائے۔ تو یہ قرآن کریم کے بارے میں نے سوچا کہ کچھ چھوٹی چھوٹی ویڈیو جو یہ لوگ دیکھیں اور دیکھنے کے بعد یہ قرآن کریم کو سیکھنے والے بن جائے۔ اسی نیت کو لے کر ارادہ کیا گیا کہ روزانہ کچھ نہ کچھ ویڈیوز بنا کر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، قرآن کریم کو پڑھنے والے بن جائیں۔ کس طرح قرآن کو پڑھنا ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے، اس چیز کو سیکھنا ہے۔ کیوں کہ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر آسانی کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہی اصل چیز ہے، اور اسی کی فکر کو لے کر کوشش کی گئی ہے۔ تو آئیے، سب سے پہلے قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا ہے تو ہم ارادہ کریں کہ اے اللہ، میری زندگی پوری غفلت میں گزر چکی ہے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما، اے اللہ تو نے مجھے ہدایت دی، تو نے مجھے ایمان جیسی نعمت سے نوازا، لیکن اے اللہ کسی نہ کسی وجہ سے اے اللہ میری زندگی اس طرح گزری کہ میں نے اپنے وقت کو ضائع کیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کو پڑھنے والا بن جاؤں۔ تو سب سے پہلے ہم جب قرآن کریم کو سیکھیں گے تجوید کے ساتھ پڑھنا، تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ الفاظ کیسے ادا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا لفظ یہ ہے کہ ہم الفاظ کو ادا کرنے سے پہلے الفاظ نکلتے کہاں سے؟ تو یاد رکھیے، یہ زبان کا تعلق سب سے پہلے، یہ زبان کے 5 حصے بتائے گئے۔ سب سے پہلا حصہ نوک، اس کے بعد کنارہ، اس کے بعد کروٹ، اس کے بعد زبان کا بیچ والا حصہ، اور ایک ہے زبان کی جڑ۔ اس زبان کے 5 حصے ہوئے۔ نمبر 1 نوک، اس کو کہتے ہیں نوک۔ نمبر 2 زبان کا کنارہ، اس کو کہتے ہیں کنارہ۔ نمبر 3 زبان کی کروٹ، اس کو کہتے ہیں کروٹ۔ نمبر 4 زبان کا بیچ والا حصہ، اس کو کہتے ہیں۔ اور نمبر 5 زبان کی جڑ، جو اندر جہاں پر حلق ہوتی ہے، کوا جسے ہم کو کہتے ہیں، گوشت کا ٹکڑا لٹکتا ہے، اسی کے نیچے ہے زبان کی جڑ۔ تو یہ زبان کے 5 حصے ہوئے۔ کیونکہ الفاظ، زبان اور یہ دانت، ان کو ملانے سے ہی الفاظ کی ادائیگی صحیح ہوتی ہے، اور کچھ الفاظ حلق سے ادا ہوتے ہیں اور کچھ لفظ ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے زبان کے ہم نے 5 حصے سیکھ لیے۔ اب اس کے بعد ہے دانت۔ دانتوں کے نام میں صرف بتا دیتا ہوں کہ کس طرح دانت ہے اور کون سا لفظ کہاں سے نکلے گا، وہ انشاءاللہ سبق میں آتا چلا جائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ دانت ہے ثنایا علیہ، 2 بڑے دانت سامنے کے۔ اس کے نیچے ہی 2 بڑے دانت ہیں، اس کو کہتے ہیں ثنایا سفلی۔ اس کے بعد ہے ثنایا علیہ، اور ثنایا سفلی کے بعد 2 دانت اور ہے، اس کو کہتے ہیں رباعیات، 2 اوپر ہے 2 نیچے۔ اس کے بعد ہے ایک نوکیلا دانت، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، نیچے بھی ہے، ادھر بھی، 4 دانت نوکیل ہے۔
اس کو کہتے ہیں انیاب۔ اس کے بعد ہے انیاب کے بعد 2 دانت اوپر 2 دانت نیچے، اس کو کہتے ہیں زواحق۔ پھر اس کے بعد میں داڑیں شروع ہوتی ہے، تواہن اور نواجذ۔ تو یہ دانتوں کے نام ہوئے۔ زبان اور دانت ان دونوں کو ملا کر بہت سارے الفاظ نکلتے ہیں، جیسے تا، دال، تو۔ اب مثال کے طور پہ میں نے بتایا ہوں، وہ انشاءاللہ جب سبق آئے گا تو آپ کو بتایا جائے گا۔ یہ تو شروعات کی جو چیز تھی یہ بتانا میرا مقصد تھا کہ الفاظ جو ہے زبان اور دانتوں کو ملانے سے اور ہونٹ اور یہ حلق سے کچھ الفاظ نکلتے ہیں، اسی سے ہی سارے الفاظ نکلیں گے۔ اور یاد رکھنا ایک چیز کو کہ جب ہم قرآن کریم کو جب پڑھیں گے تو اس وقت پڑھتے وقت ہم اپنا چہرہ بالکل نہیں بنائیں گے۔ ابھی جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان، دیکھیے یہ الفاظ کتنے غلط جا رہے اور منہ کس طرح بن رہے۔ اب اسی کو صحیح الفاظ میں کیسے پڑھا جائے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ نے دیکھا کہ الفاظ بھی کیسے ادا ہوئے اور چہرہ بالکل خراب نہیں ہوا۔ تو ہمیں یہی کوشش کرنا ہے کہ تجوید کے ساتھ، مخرج کے ساتھ، ہر لفظ کو اس کی ادائیگی کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے، انشاءاللہ وہ چیز ہمارے سامنے آتی رہے گی۔ آپ صرف تھوڑی سی توجہ دیں گے تو اللہ نے چاہا تو کام ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں قرآن سیکھنا ہے تو شروعات سے بالکل ہم شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلا سبق ہمارا رہے گا نقطوں کی پہچان۔ کہ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نقطے یہ 1 نقطہ، یہ 2 نقطے، یہ 3 نقطے۔ اب یہاں پر نقطے سے مراد کیا ہے؟ یہ نقطے کہاں آئیں گے تو کون سا لفظ بنے گا؟ 2 نقطے کہاں آئیں گے تو کون سا لفظ بنے گا؟ 3 نقطے کہاں آئیں گے تو کون سا لفظ بنے گا؟ تو سب سے پہلا سبق یہ کہ اس کو تو ہم کیا کہیں گے؟ نقطہ کہیں گے۔ 1 ہے تو نقطہ، 2 یا 2 سے زیادہ ہے تو نقطے۔ تو یہ نقطہ ہمارے لیے ہے، ہم سمجھ گئے کہ نقطہ 1 نقطہ، 2 نقطہ، 3 نقطہ۔ اب یہ نقطے کبھی نیچے آئیں گے کبھی اوپر آئیں گے۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے 1 نقطہ نیچے آیا، دوسرا لفظ ہے 2 نقطے اوپر آئے، تیسرا لفظ ہے 3 نقطے اوپر آئے۔ تو 1 نقطہ اگر نیچے آتا ہے تو وہ با کہلاتا ہے، 2 نقطے اگر اوپر آتے ہیں تو وہ تا کہلاتا ہے، 3 نقطے اگر اوپر آتے ہیں تو وہ سا کہلاتا ہے۔ تو نقطوں کی پہچان، کبھی لائن کے اوپر 1 نقطہ آئے گا تو وہ نون، لائن کے نیچے 1 نقطہ آئے گا تو با، تا کے اوپر 2 نقطے آئیں گے تا، لائن کے اوپر 3 نقطے سا، لائن کے اوپر 1 نقطہ نون، لائن کے نیچے 2 نقطے یا، اور اسی طرح الفاظ الگ الگ بنتے چلے جائیں گے۔ پھر زال کا نقطہ، زا کا نقطہ۔ تو آپ آج کے سبق میں صرف اتنا سمجھیے کہ یہ جو ڈاٹ آپ کو دکھ رہے یہ نقطے کہلاتے ہیں۔ تو جب آپ کو تختی نمبر 1 پڑھائی جائے گی تو اس وقت آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ با کی شکل کیا ہے، تا کی شکل کیا ہے، سا کی شکل کیا ہے۔ تو آج کے سبق میں آپ صرف اتنا سمجھیے کہ یہ نقطے ہیں، یہ نقطوں کی پہچان ہے، 1 نقطہ، 2 نقطے اور یہ 3 نقطے۔ تو آج کا سبق ہمارا یہاں مکمل ہوتا ہے، نقطوں کی پہچان ہماری ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جو سبق آئے گا تختی نمبر 1 سے، اب وہاں سے مستقل ہمارا سبق شروع ہو جائے گا۔